سوال کی روایت کو زندہ کرنے کے لیے ایک مہمان ایک سوال اپنے ایک ساتھی سے کرے گا، اور ہمارے مہمان صدیق الفاروق صاحب آپ پہلا سوال کریں، اور کس سے کریں گے؟ میں سرور باری صاحب سے، لیکن ایک جملہ میں اس سے پہلے کہہ دوں کہ الیکشنوں میں، قومی اسمبلی کے الیکشنوں میں، صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں میں اور لوکل باڈیز میں ووٹرز کی اپروچ مختلف ہوتی ہے. سب سے زیادہ برادری کام کرتی ہے لوکل باڈیز میں، قومی اسمبلی کے الیکشنوں میں بالکل مختلف سوچ. اب سرور باری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سرور باری صاحب اور فافن کے پورا احترام کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اتنا منہ زور اور آزاد میڈیا جو کیمرے لیے پھرے اور ذرا سر خبر پہ جس کے کان جس نے دھرے ہوتے ہیں، انہیں کہیں کوئی ارریگولیرٹی یا دھاندلی نہیں نظر آئی. یہ کیا شاید ووٹ کاؤنٹنگ کے وقت جی میں اس کی کیا بتائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایکڈیمک کوشچن ہے، اور میں اگر اجازت دیں تو جواب دینا چاہوں گا. جی پلیز. ہمارا جو جس طرح ہم نے کام کیا ہے، مطلب ہم نے جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز آبزرو کیے ہیں وہ رینڈملی سلیکٹڈ ہیں، اور ہمارے لوگوں نے وہاں باقاعدہ وقت گزارا ہے. ذرا مختصر کریں گے وقت کی. انہوں نے وہاں ٹائم گزارا ہے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ جو ہیں ہر چینل کے کتنے لوگ اندر جا کے بیٹھے رہے ہماری طرح. تو اس لیے جو میتھڈالوجی کا جو بنیادی فرق ہے، مطلب یہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں چھوٹے، جس کو یہ کہتے ہیں جی کیمرے لگے ہوتے ہیں، جہاں پر ووٹ اسٹیمپ کیا جا رہا ہے وہاں کیمرہ لگانے کی کیا تک ہے؟ یہ سوال پیدا کرتا ہے. کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے تو منع نہیں کیا، لیکن وہاں پر جو پولیس ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے ماتحت ہے وہ ہم لوگوں کو جو کارڈ ہولڈر ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیتی، کیونکہ ہم یہ چیزیں نکال کے لا سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ چیزیں صرف جو ہے ایک رینڈملی سلیکٹڈ سسٹم کے ذریعے ہی جا کے ہم لا سکتے ہیں. اب آپ ایک سوال کریں. جی اب آپ ایک سوال کریں. لیکن انہوں نے بھی اس وقت میڈیا کو رپورٹ نہیں کیا کہ ہمیں اب آپ ایک سوال کریں سر صدیق الفاروق سے، وقت کم ہے ہمارے پاس. نہیں، میرا خیال میں صرف یہ چاہوں گا کہ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں، جیسے عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا، پاکستان میں آئیڈیولوجیکل ووٹ بینک نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ تو سوال میرا صرف یہ ان سے ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ جو ہے اس کی گورننس کی جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر جو آپ ذکر کر رہے ہیں، چینی کی ملیں ان کی اپنی ہیں، سوال اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ چینی کی ملیں اپنی، انہوں نے اپنی ملوں کی چینی عوام کے اندر 40 روپے کے حساب سے. جی صدیق الفاروق صاحب جواب. جی بہت شکریہ، انہوں نے بہت ہی دوسری طرف یہ چلے گئے ہیں سوال. گورننس پنجاب حکومت کی آپ چاروں صوبوں اور مرکزی حکومت کے مقابلے میں اگر رکھ کے دیکھیں گے تو پنجاب حکومت کی گورننس ان سے بہت بہتر ہے، اور یہ عوام اور یہ اخبارات کے تجزیے، اخبارات کے ایڈیٹوریلز، اخبارات کے کالم بھی بتائیں گے آپ. جی کالم نویس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عرفان. دوسری بات انہوں نے کی، دوسری بات جی مل اونر ہونا یا صنعت کار ہونا یا تاجر ہونا یہ بری بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا مرکز میں بیٹھی حکومت جو ہے اس نے کہیں ان کی مل کی کوئی irregularity پکڑی ہے؟ نہیں ایسا ہوا. جی کبھی پکڑی بھی نہیں جا سکتی ہمارے ملک میں. جی عرفان صدیقی صاحب. میں تو صرف اس الیکشن کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں نا باری صاحب نے، اس کے حوالے سے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا ادارہ جو آج تک انتخابات کو کور کرتا رہا ہے، کیا اس کے پاس کسی ایسے الیکشن کا کوئی ریکارڈ ہے جہاں کوئی irregularity نہ ہوئی ہو؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کا بڑا احترام ہے، لیکن انہوں نے جو سٹینڈرڈ ہے اس کا جو بار ہے وہ اتنی نیچے لے آئے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو irregularities ہیں اور ایسے شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہم نے 2002 میں بھی بات کی ہے، ہم نے 2008 میں بھی کی ہے، اور ہم نے کہا ہے نہیں کوئی آئیڈیل الیکشن ہوا ہے ابھی تک پاکستان میں؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. کیا اگر سارے ایسے ہی ہو رہے ہیں تو ہم اس ایک گند ہو رہا ہے ہم کہیں کہ جی اب فافن جو ہے وہ اس گند کو کہے کہ میرا سوال صرف سمپل ہے کہ کیا آپ کے ریکارڈ میں قرائے پاکستان کے اوپر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جہاں بتا دیں؟ نہیں میں سمجھتا ہوں یہ سوال کے اندر جو چھپا ہوا سوال ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ہو گیا نہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ایک گند کو ایکسپٹ کریں کہ یہ غلط ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ
کہ 2008 کی نسبت یہاں پرابلم زیادہ تھا. میں یہ کہنا چاہتا باری صاحب ہوں. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ مہمان آئے. اور عرفان صدیقی صاحب آپ کا, صدیق الفاروق صاحب آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. راولپنڈی N55 میں ضمنی انتخاب کے بارے میں گفتگو ہوئی. شیخ رشید صاحب کو کیوں شکست ہوئی ہم نے یہ جاننا چاہا. مختلف باتیں ہوئی, نظریاتی ووٹ کا ذکر ہوا, مگر بات وہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے شکیل اوان صاحب ممبر قومی اسمبلی بن چکے ہیں, اور اب شیخ رشید صاحب آئندہ ایک ہفتے تک شاید میڈیا سے بقول ان کے گفتگو نہیں کریں گے, اور جب بھی وہ ہمیں اویلیبل ہوئے ہم ان سے آپ کی بات کروائیں گے. تب تک متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اب اگلے ہفتے پیر کو ملاقات ہوگی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو ہمارا ای میل نوٹ کر لیجیے, sawal@dawnnews.tv. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.